مزاج شناس تھے رسول اللہ کے، حضور کیا چاہتے ہیں صدیق اکبر یہ پہچان لیتے تھے۔ اور جب بڑی عقیدت ہوتی نا، آپ کو بڑی محبت ہوتی کسی سے، ماں باپ سے ہی محبت ہو، جن بچوں کے لگاؤ زیادہ ہوتے ہیں، یا کسی کو کسی عالم سے محبت ہو جائے، وہ ان کی خدمت میں رہتا ہے، کوئی کسی پیر صاحب کی خدمت میں رہتا ہے، تو وہ ان کے مزاج شناس بن جاتے ہیں، یہ چاہتے کیا ہیں، ان کی ہے کیا، تمنا کیا ہے۔ صدیق اکبر اس مرتبے پر تھے، حضور کے مزاج شریف کو آپ کیا چاہتے ہیں، کیا آپ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ اور اس کی مثال حدیبیہ کے مقام پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے عمرے کے لیے گئے تو حدیبیہ پہ روک دیے گئے۔ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ 6 سال کے بعد مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کیا۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ عمرہ کرنا ہے، صحابہ بھی تیار ہو گئے، 1400 صحابہ تھے ساتھ۔ مکے والوں کو پتہ چلا کہ یہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے قریش نے شرارت کی کہ ان کو ہم آگے نہیں آنے دیں گے، آئیں گے تو لڑائی ہوگی، جنگ چھڑے گی۔ اندر سے پیغام گیا کہ ہم تو احرام کی حالت میں ہیں، احرام باندھ کر آئے ہوئے ہیں، تلبیہ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، ہم نے تو عمرہ کرنا ہے پھر واپسی چلے جانا ہے، ہم سے لکھوا لو، معاہدہ کر لو، ہم نے صرف یہ کام کرنا اور کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں، اس سال اجازت نہیں ملے گی۔ اور یہ طویل واقعہ صلح حدیبیہ کا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے خاندان کے کبھی مسئلے حل ہی نہیں ہونے، میں کہتا ہوں اپنے خاندان والوں کو جمع کراؤ تو حدیبیہ کا واقعہ بیان کر دو۔ جہاں آدمی حل کرنا چاہے تو پھر کئی راستے نکلتے، وہ شرائط نامہ جو تھا، آج اگر مسلمان اسے پڑھ لیں کہ جن شرائط پر حضور اسلام نے اوکے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر مکے سے کوئی آدمی مسلمان ہو کر بھی مدینے جائے گا تو ایک شرط تھی، مدینے والے واپس کریں گے، اور اگر مدینے سے کوئی مکے آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اس سال واپسی جائیں، اس سال عمرہ نہیں ہوگا، اگلے سال۔ یہ کون سا معاہدہ ہے؟ یہ ساری باتیں تو ایک طرف کی ہو رہی ہیں، مگر نبی پاک علیہ السلام یہ یوں نہیں چاہ رہے تھے کہ کوئی اور مسئلہ ہو جائے، کوئی واقعہ ہو جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو۔ اب وہ طویل واقعہ ہے، معاہدہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرام اتار دو، یہیں احرام اتارو اور قربانی ایک ایک دے دو، سارے ایک ایک وہ قربانی دینی ہے، احرام اتار دو، ہم واپسی۔